ख्याल करते हैं फाइन करवा लें आप सब करेंगे ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे बताएं, मैं बिल पड़े हमारे पास کبھی میں موٹرسائیکل پہ نکل جاتا ہوں اپنا پگڑی باندھ کے، رات بھی رکشا ایک رینٹ پہ لیا. بس وہ واقعہ جو ہے نا میں بیٹا نہیں بول سکتا آج تک. ڈیلی فار یو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، دلزیب آکاش آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فار یو. ناظرین، آج میں آپ کو ملتان کے ایک ایسے دبنگ آفیسر سے ملوانے جا رہا ہوں جو پرائز مجسٹریٹ ہیں اور بنا سیکیورٹی، بنا کسی پروٹوکول کے رات گئے ایسی کام کرتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیے. ابھی حال ہی میں انہوں نے رات کو رکشا ایک لیا رینٹ پہ، اس میں بیٹھے اپنا فیس چھپایا اور مختلف دکانوں پہ گئے، ریٹ پتہ کی، چیزیں لیں. جب ان کے ریٹ مناسب نہیں تھے پھر ان کو فائن کیا. نہ اور ریٹ آپ اس کو 8 روپے لگائے، 7 روپے ریٹ، 100 گرام سے بھی زیادہ وزن. ख्याल करते हैं فائن کروا لیں आप सब करेंगे نعمان ملک مجسٹریٹ ہوں. یہ رکشے پہ نہیں ہے، میں نکل جاتا ہوں. آپ رکشے پہ بیٹھے نا اور چلا بھی رہے رکشا. چلا رہا ہوں، کیوں چلانا کوئی جرم ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مہربانی ہے آپ کی، مہربانی کریں. سب جانتے ہیں مجھے. نیکسٹ جو ہے نا ہمارا نہیں میری بات ہم خیال کریں گے اس چیز کا. جرمانہ کرا لیں، بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی ہے، تھوڑے حالات ہی ایسے جا رہے ہیں، کام ہے نہیں ہماری، آپ کی مہربانی. تھوڑا سا جرمانہ کرا لیں. آپ ایک چانس دے دیں، میں آپ بس سے ہمارے پاس آئے ہیں، ایک چانس دیں، نیکسٹ خیال کریں گے. تو آج میں آپ کو ملوانے والا ہوں نعمان عابد صاحب سے، دبنگ آفیسر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملتان میں 5 سال سے کام کر رہا ہوں بطور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ. اللہ کی مہربانی ہے، آج تک نہ کوئی سیکورٹی ساتھ رکھی ہے اور نہ ہی کوئی، بس اللہ کے توکل پہ جو ہے نا میں چلا جاتا ہوں. ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. مجھے بتائیں، میں بل پڑے ہمارے پاس میں نے 3 مہینے نہیں، سال ہونے والا، 6-7 مہینے. آپ جانتے ہو تو پھر کہہ رہے ہو جی وجہ بتاؤں میں. کیا مسئلہ ہے ادھر؟ گاڑی بھی ہے، گاڑی پہ بھی نکلتے ہیں، لیکن اب چونکہ دکاندار پہچانتے بھی ہیں کافی عرصے سے ہوں اور گاڑی بھی پہچان لیتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہی فوراً محتاط ہو جاتے ہیں. اپنی شاپس پہ وہ ریڈ لسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ہتھے کوئی بھی نہیں چڑھتا جو منافع خور ہے، جو ناجائز جو ہے نا اوور چارجنگ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھتے. تو اللہ پاک کے کرم سے میں نے پھر سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ملتان کے غریب عوام کو سہولت میسر ہو. یہ لوگ بڑے ظالم قسم کے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں. افضل جی انکل جی کا وزن توڑ کے تو دیکھ لو جی، پھر آپ تھی انصاف کر لینا بھائی یہ واقع پہ ہے کہ کنا وزن ہے. اور کلا کمپیوٹر والا ہے، ملازم دکھاؤ، بندہ بھیجو توڑ لو اپنا پکانے کا. اور منافع خوری کی ہوئی ہے. کبھی میں موٹرسائیکل پہ نکل جاتا ہوں اپنا پگڑی باندھ کے، رات بھی رکشا ایک رینٹ پہ لیا، رکشے والے کو پیچھے بٹھایا، اللہ کا نام لے کر چل پڑا اور الحمدللہ 4-5 جو منافع خور تھے وہ میرے ہتھے چڑھ گئے اور ان کو میں نے بھاری جرمانے کیے، 10-10 ہزار فائن کیا 4 بندوں کو، ایک کو وارننگ دی. اسی طرح ایک FIR بھی درج کرائی رات منافع خور کے خلاف. بس یہ ایک تلخ تجربہ سمجھیں یا تلخ حقیقت،
کچھ مسائل بھی ہمیں ہیں، بہت زیادہ بلکہ ہیں، عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی، کیونکہ مہنگی چیزیں جو بیچتے ہیں بار بار ہم ان کو میسج کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ لوگ جو ہے نا جی، ہم نے فون نمبر دیتے ہیں کہ یہ بل بنوا کے ہمیں دیں تاکہ ہمارے پاس کوئی پروف ہے، لیکن لوگ نہیں تعاون کرتے۔ اگر کوئی کمپلین بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمارا نام صیغہ راز میں رکھا جائے۔ اس سے جو ہے نا ہمیں بڑی الجھن ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے پاس کسی دکاندار کا بل نہ ہو تو ہم اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ سر یہ چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، یہ تو بل نہیں بناتے ہیں، تو سر وہ کیسے پھر آپ کو عوام جو ہے، جیسے گلی محلوں میں دکانیں بنی ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر وہیں پہ چیزیں مہنگی ملتی ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں اپنے محلے سے لے لیتے ہیں، باہر جا کر کیا کریں گے، تو وہاں پر زیادہ دیکھنے کو آتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو بڑی کاسٹلی چیزیں ملتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، رات بھی میں محلوں میں گیا ہوں، MDA چوک پہ بھی گیا ہوں، پرانا شجاباد روڈ ہے وہاں بھی گیا ہوں، بڑا پوش ایریا ہے، تو وہ پرچی ٹھیک ہے، پکا بل نہ ہو، صرف پرچی پہ بندہ وہ بل بنا کے دے دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، وہی پرچی بھی ہمارے پاس ثبوت کے طور پہ آ جاتی ہے۔ میری پوری لائف میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں ایک سبزی فروش سے ہم نے سبزی خریدی، ڈرائیور گیا بل بنوا کے آیا، تو اس بندے نے کہا جی میں حلف اٹھاتا ہوں یہ بل ہماری دکان کا ہے ہی نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں خود دیکھ رہا ہوں، ہم نے سامان وہاں سے خریدا، اس کا بل بنوایا، اور وہ اس بے ایمانگی پہ اتر آیا کہ اس نے کہا جی میں تو قرآن شریف اٹھاتا ہوں۔ خیر میں نے اس کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا۔ چند دن بعد وہ میرے ہتھے چڑھ گیا، چور ہوتا ہے، تو پھر اس کو میں نے 5 دن کے لیے جیل بھیج دیا جی۔ ایسے ہی محلے گلے میں جو محلے والے جو کریانہ ہیں یا شاپس ہیں، وہ مٹن کی ہوں یا بیف کی ہوں، چکن شاپس ہوں، کوئی بھی پرائس کے حوالے سے ہوں، تو وہ پرچی ضرور بنا کے دیتے ہیں۔ تو میری یہی اپیل ہوتی ہے عوام سے، لوگوں سے، کہ وہ ایک سادہ کاغذ پہ وہ بل بنا کے دیں۔ آپ اس دکان کا جو ہے نا نام اور پتہ جو ہے نا مکمل وہ واٹس اپ کر دیں، پھر ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ اچھا سر، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو کافی جو ہے آپ بزرگی کی اس میں اولڈ ایج میں چلے گئے ہیں، تو سر رات کے وقت سردی بھی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں ہوتا ہے، تو آپ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کو کچھ ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہوگا، جیسے لوگ رستے میں آپ کے ساتھ مزاحمت بھی کرتے ہوں گے، سر اس دوران کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ عمر کا تک بوڑھا ہوں، میں کوئی بوڑھا نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے، مرتے دم تک مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ جوان رہتا ہے۔ میں کوئی بوڑھا نہیں ہوں، اور الحمدللہ ایک روز میں ایک نئے ولولے اور جوش سے باہر نکلتا ہوں۔ یہ مشن ہے میرا کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، پھر اس کا جو ہے نا مجھے اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے، اللہ پاک ہمت بھی دیتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا میرے اندر۔ میں کبھی کسی پولیس والے کو یا اپنے گارڈ کو کبھی نہیں لے کر چلتا، اکیلا چل پڑتا ہوں یا ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے، تو میں اپنی کارروائی کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا ہمت دی ہے، اور جو چور مافیا اس قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ جو چور ہوتے ہیں وہ چور ہی ہوتے ہیں، اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مزاحمت کریں یا کسی جو ہے نا بندے کو وہ ڈرائیں، کسی افسر کو۔ ہاں ہم جو ہے نا اپنا دامن صاف رکھیں، بس بندے کا دامن صاف ہونا چاہیے اپنا۔ بندے کا دامن صاف ہے۔ سر کوئی ایسا واقعہ کوئی ہمیں بتانا چاہیں جو آپ کی لائف کا سب سے جو ایک دردناک واقعہ ہو، جو آپ کو بھولتا بھی نہ ہو اور آپ کے ذہن پہ ابھی تک بیٹھا ہو؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، ملتان کا ایک ایریا ہے سمیج آباد 40 فٹی، تو وہاں ایک کریانہ سٹور تھا۔ میں نے وہاں سے ایک آدمی کو، کریانہ والے کو اٹھایا، تو اس سے بل بنوایا، تو اس کو تھانے لے آئے، تو میں نے اس کا 10 دن کا وہ روبکار بنا لیا تھا۔ اسی دوران اس کا بیٹا تھانے میں آیا، تو میں نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے ابو کو لے آئے ہیں، تو مہربانی کریں فائن کر دیں۔ میں نے اسے کہا جی آپ فائن جو ہے نا دیں 30,000، تب بندہ آپ کا میں باہر بھیجوں گا۔ تو اس بچے نے جیب سے پیسے نکالے، تو اس نے کہا جی میرے پاس 4500 روپیہ ہے، اور یہی ہمارا اثاثہ سرمایہ، کل گھر میں یہی رقم پڑی تھی۔ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ
میں زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ایسے کوئی میرے ساتھ کوئی تاثرات ایسے ظاہر ہوئے تو میرے اچانک میں چیخ اٹھا فوراً، میں دھاڑے مار کر رونے لگ گیا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ بچے کی جب یہ کیفیت ہے تو اگر میرا بچہ اس بچے کی جگہ ہوتا، وہ آتا اور میں جیل میں بند ہوتا، تھانے میں بند ہوتا تو میرے بیٹے پہ کیا گزرتی۔ بس اللہ پاک، میں تقریباً 3-4 منٹ میرے بس وہ واقعہ جو ہے نا میں بیٹا نہیں بول سکتا آج تک۔ اللہ پاک سب اپنی امت پہ جو ہے نا، اپنے محبوب کی امت اور تمام انسانوں پہ کرم فرمائے۔ غربت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے بیٹا، بس وہ واقعہ مجھے آج تک نہ بھولا ہے، نہ زندگی بھر بھولے گا بیٹا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب جیسے مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر کوئی مہنگائی کا رونا کرے، تو مہنگائی کہاں سے ہے؟ یہ جو گرام فروش بیٹھے ہیں ہم گلی محلوں میں یا منڈیوں میں بیٹھے ہیں، مہنگائی کہاں سے ہے سر؟ ذرا اس کا بھی تھوڑا سا میں دیکھنے والے جو ہیں ہمارے ان کو پتہ چلے، کہ کیونکہ آپ پرائس مجسٹریٹ ہیں، پرائس آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کو، سب چیز آپ کے ہاتھ سے ہو کے گزر رہی ہے، نظروں سے گزر رہی ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، مہنگائی کہاں پر ہے؟ جی بیٹا، مہنگائی بالکل نہیں ہے، ہم لوگوں نے خود ساختہ مہنگائی کر رکھی ہے۔ اب دیکھیں، میں سبزی منڈی جاتا ہوں، آکشن پہ جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں ان سبزی فروش یا فروٹ والے ہیں، ان کو کیسے ملتا ہے، ان کو اچھا خاصا مارجن ملتا ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دوں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، اچھے سے اچھا جو سندر خانی انگور تھا، 15 کلو کی پیٹی وہ 2500 روپے کی دے رہے تھے۔ اب میرے خیال ہے وہ 160-165 روپے کلو کے حساب سے بنتی ہے۔ اب ان کو 10-20 روپے کلو کے حساب سے گورنمنٹ مارجن دیتی ہے، لیکن یہ منافع خور جو ہے نا، آپ اسی دن میں آیا، میں نے وزٹ کیا اور خریداری کرائی تو یہ 400 روپے کے جی کے حساب سے انگور جو ہے نا سندر خانی بیچ رہے تھے، اور پھر یہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، اول نمبر، 2 نمبر، سوم نمبر، یہ انگور مکس کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ یہ جو مٹن والے بیٹھے ہیں، آپ یہ بھی، ایک تو ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے، یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اگر آپ 1 kg لیتے ہیں تو اس میں سے 200-250 گرام وزن جو ہے نا وہ کم ہوگا۔ باقی یہ گورنمنٹ کو جو ہے الزام دے رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ مہنگائی ہے، یہ ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کتنی چیزیں آ رہی ہیں، اجناس آ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بازار میں فروخت ہو رہی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لوگ لے رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس شام کو ہم نکلتے ہیں تو ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹلز ہیں یا پیزے والے ہیں، تو وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں یار، لوگ مہنگائی کا بھی روتے ہیں، لیکن کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود ساختہ مہنگائی کر رکھی ہے۔ ایسے سر میں بھی جب مارکیٹ نکلتا ہوں تو میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ اگر مہنگائی ہے تو پھر پیزا پارلرس پہ اتنا رش کیوں ہے، برگر لوگ اتنے کیوں، خاص طور پہ اب سردیاں بھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں تو ہمارا جو مین فش پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر تو وہ کچی فش ہے تو وہ رش لگا ہوا ہے، اگر وہاں پہ فرائی ہے وہاں پہ رش لگا ہوا ہے۔ تو مہنگائی جو ہے، عوام جو ہے وہ دیکھے مہنگائی کہاں پر ہے۔ باقی مہنگائی جو ہے خود ساختہ مہنگائی ہے۔ سر لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے گرام فروشوں کے لیے جو ہمارے ملک کو اس ٹائم مہنگائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے جو موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ان کا جو ہے نا منشور یہی ہے کہ ملتان کے عوام کو ریلیف دیا جائے، مہنگائی کے حوالے سے ان کو سہولتیں دی جائیں، اور منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت جو ہے نا ایکشن لیا جائے۔ اور اس پہ ہم تقریباً 40 مجسٹریٹ ہیں ڈسٹرکٹ میں، ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ملتان میں آپ دیکھیں، اب چینی بھی 90 روپے کے حساب سے عام مل رہی ہے۔ بلکہ میں نے تو 2-3 جگہ جو ہیں وہاں پہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، رکشے پہ جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، وہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، چینی پرووائڈ کی جا رہی ہے، آٹا بھی سستے ریٹ پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، وہ بھی مل رہا ہے عوام کو۔ باقی اگر عوام خود اپنی مرضی سے لینا چاہتی ہے، ان کو شوق ہے، تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو نمبر میرا سوشل میڈیا پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی چڑھا ہوا ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ بھی وہ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دن رات میں حاضر ہوں ان کے لیے،
जब भी कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मैं मौजूद हूँगा वहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन, ये थे नुमान आबिद साहब, एक दबंग ऑफिसर, जिन्होंने अपना थोड़ा सा दिल का दर्द भी सुनाया, अपने एक ऐसा वाक़या भी हमें सुनाया। उसके बाद उन्होंने ग्राम फरोशों को भी एक मैसेज दिया है कि वो हट जाएं इस काम से और जहाँ तक होगा ये उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अपनी प्यारी सी राय सैर के लिए और अपने इस नाचीज़ से एंकर के लिए लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।